امریکہ اور شمالی کوریا کے صدور کے درمیان ملاقات آئندہ منگل کو متوقع ہے۔ اس موقع پر صدر ٹرمپ شمالی کوریا سے اس کا جوہری پروگرام ترک کرنے کے بارے میں مذاکرات کریں گے، لیکن امریکی کانگریس کے اراکین کا کہنا ہے کہ صدر تنہا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اس وقت ثاقب الاسلام کیپٹل ہل پہ ہیں۔ ثاقب، اس بارے میں مزید کیا تفصیلات ہیں؟ جی سارا، ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ صدر کی جو جماعت ہے ریپبلکن پارٹی اور حزب اختلاف کی جماعت ڈیموکریٹک پارٹی، دونوں کے اراکین کانگریس کسی بات پر متفق ہوں، لیکن جو صدر ٹرمپ اور کم جونگ ان کی ملاقات اور ممکنہ مذاکرات کے جو ہے اگلے ہفتے ہونے والے ہیں، ان کے بارے میں اراکین کانگریس کی دونوں طرف کی جماعتوں کا یہ کہنا ہے کہ کسی بھی معاہدے کی صورت میں، ممکنہ معاہدے کی صورت میں اس کو منظور کرنے یا مسترد کرنے کا جو اختیار ہے وہ امریکی کانگریس کو حاصل ہے، اور ان کا مزید اس بارے میں کیا کہنا ہے، آئیے اس بارے میں دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان مذاکرات کو امریکی دارالحکومت میں قانون ساز بھی ایک مثبت پیش رفت کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ میں بہت خوش ہوں کہ ہم سفارتکاری کے ذریعے آگے بڑھ رہے ہیں، اور ان مذاکرات کے نتیجے میں ہونے والے کسی بھی معاہدے کو واشنگٹن میں قانون سازوں کو بھی مطمئن کرنا ہوگا۔ آپ کو اس معاہدے کو کانگریس میں لانا ہوگا اور کانگریس کے پاس اس کا جائزہ لینے اور نامنظور کرنے کے لیے وقت ہوگا۔ اگر کانگریس اس معاہدے کو نامنظور نہیں کرتی تو یہ معاملہ آگے بڑھے گا۔ قانون سازوں کا کہنا ہے کہ کانگریس کو ان پابندیوں میں نرمی کی منظوری کا اختیار ہوگا جن کا شمالی کوریا مطالبہ کر رہا ہے، اور یہ کہ وہ ایسا سخت شرائط کے بغیر نہیں کرے گی۔ شمالی کوریا کے لیے پابندیوں میں نرمی نہیں ہوگی اگر شمالی کوریا قابل تصدیق اور مکمل طور پر اپنے تمام جوہری، کیمیکل، حیاتیاتی اور تابکاری ہتھیاروں کے پروگرامز کو ختم نہیں کرتا۔ شمالی کوریا کو سمجھنا ہے کہ اگر چین کی طرف سے دباؤ کم بھی ہوگا تو ہم کانگریس کی طرف سے دباؤ بڑھائیں گے، کیونکہ دباؤ کے بغیر ہمیں کم خاندان کی پرانی چالوں کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ کانگریس میں دونوں سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا نے ماضی کے معاہدوں میں بارہا بے ایمانی اور دھوکے سے کام لیا ہے۔ تاریخ بہت بری ہے اور ہم نے شمالی کوریا کو ایک بار نہیں کئی بار ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے، ان کی باتیں مانی ہیں، لیکن آخرکار انہوں نے ہمارے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچی ہے۔ اب ایسا نہیں ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے بھی بار بار یہ کہا ہے کہ مذاکرات کے بعد شاید کوئی معاہدہ نہ ہو۔ ماہرین اس بات کو خطرے کی گھنٹی سمجھتے ہیں۔ مذاکرات لاہ عمل نہیں ہیں، اور لاہ عمل کے بغیر مذاکرات خطرے سے خالی نہیں۔ امریکہ کو اس بات چیت میں اپنے اہداف پر نظر رکھنی ہوگی اور انہیں حاصل کرنے کے لیے اپنے اتحادیوں اور کانگریس کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا۔ ان حالات میں فکر مند امریکی قانون سازوں سمیت پوری دنیا کی نظریں آنے والے ہفتے میں سنگاپور پر ہوں گی۔ ثاقب، یہ پہلا موقع ہوگا جب ایک امریکی صدر جو موجودہ صدر ہیں وہ شمالی کوریا کے سربراہ سے ملاقات کریں گے۔ اس سے پہلے سابق امریکی صدور تو کر چکے ہیں، جیسے بل کلنٹن اور جیمی کارٹر۔ تو اس دفعہ جو ملاقات ہو رہی ہے بہت تاریخی ہے، اس کے لیے سنگاپور کو کیوں منتخب کیا گیا ہے؟ کیا جانتے ہیں ہم اس بارے میں؟ سارا، اس میں ایک تو بات یہ ہے کہ سنگاپور جو ہے وہ ایک نیوٹرل لوکیشن ہے دونوں ملکوں کے لیے، اور ایک اور بات جو اس میں اہم ہے وہ یہ ہے کہ سنگاپور میں عوامی احتجاج بہت کم ہی دیکھنے میں آتے ہیں، بلکہ جو حکومت ہے سنگاپور کی وہ کسی بغیر اجازت کے کسی بھی قسم کے احتجاج کی اجازت بھی نہیں دیتی۔ اور جو دوسری بات، وہ یہاں پر بہت سے بڑے بڑے مذاکرات اور اہم کانفرنسز وغیرہ منعقد ہوتی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ ایک آئیڈیل لوکیشن بن رہی ہے امریکہ اور شمالی کوریا کے مذاکرات کے لیے۔ اور وائٹ ہاؤس نے کل ہی اعلان کیا ہے کہ ملائیشیا کے ساحل کے قریب سینٹوسا آئلینڈ پر ایک لگژری ہوٹل میں یہ ملاقات ہوگی، اور جہاں جیسے آپ نے دیکھا کہ رپورٹ میں بھی نہ صرف امریکی کانگریس اور واشنگٹن میں ماہرین کی نظریں اس پر ہیں، بلکہ پوری دنیا ہی سنگاپور کی طرف اگلے ہفتے دیکھ رہی ہوگی۔ بالکل، پوری دنیا دیکھ رہی ہوگی، اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ اپنے ناظرین کو اپ ٹو ڈیٹ رکھیں۔ تھینک یو ثاقب اسلام فار دس رپورٹنگ۔